جی شروع سے ہی جو اصلاح کا طریقہ اس زمانے سے یزکیہم کے باطن کا تزکیہ کرے، اور باطن کا تزکیہ جو ہے وہ نفس کا قابو کرنا ہے، تو یہ ہے باطن کا تزکیہ. جس کا نفس قابو آ گیا اس کا تزکیہ ہو گیا، باقی باتیں وہ سیکھتا رہے. کوئی یزکیہم پاک کرے باطن کو، تو اس میں نفس کو پاک کرنا ہے، اس کو اماریت سے نکال کر لوامہ اور مطمئنہ بنانا، بس کام ہو جاتا ہے. اس لیے وسلم نے نفس کو، صحابہ کی تربیت میں ان کے جو نفس سے نفسانی خواہشات تھی ان کو مٹانے کے لیے آپ نے مختلف طریقے سے ان کی تربیت کی کہ نفسانیت ختم ہو جائے. ویسے جب نفسانیت ختم ہو گئی تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو نفس ہے یہ ظلمت ہے، بالکل سیاہ ہے. چراغ ہوا، اس کا جو چراغ ہے التوفیق، اللہ کی توفیق جب شامل ہو جاتی ہے تو پھر یہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ روشن ہو جاتا ہے. تو شروع سے ہی جو اصلاح جو ہے وہ تزکیے کے بغیر نہیں ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے ہم آنکھ کا کام کان سے اور کان کا کام آنکھ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں. جی ہر ایک کا الگ الگ کام ہے. جی آنکھ اپنا کام کر رہی، کان اپنا کام کر رہا ہے، ناک اپنا کام، زبان اپنا کام، منہ اپنا کام کر رہا ہے. ایک سے دوسرا کام نہیں لے سکتے. کیا بات. جب باطن کی جو اصلاح ہے وہ تزکیہ کس سے کی ہوگی؟ تو نہ تعلیم سے ہوگی، نہ تدریس سے ہوگی، نہ تبلیغ سے ہوگی، نہ جہاد سے ہوگی. باطن کی اصلاح تزکیہ سے ہوگی. اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی کیا بات. کیونکہ ہر ایک اپنا کام. تبلیغ کا کام تو نشر اعمال ہے، لوگوں میں اعمال عام کرو. جہاد کا کام رکاوٹیں دور کرو دین کے راستے میں جو ہے، تاکہ جو اچھے لوگ ہیں دین میں آ سکے، جو برے لوگ ہیں فنا ہو جائے. اس لیے قاتل و ائمۃ الکفر، ائمہ کفر کے جو امام ہیں ان سے قتال کرو. اور تعلیم کا کام ہے علمی طور پر حلال حرام کو سب سمجھ لیں. اب عمل کے لیے جو باطن ٹھیک ہو تو اس کے لیے تزکیہ کہ یزکیہم کہ ہمارا جو محبوب ہے وہ تزکیہ کرتا ہے، تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے کام کرتے تھے. آپ کے تدریس بھی ہو رہی، آپ کے تبلیغ بھی ہو رہی، آپ کے جہاد بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ تزکیے کا بیان ہے یہ بتانے کے لیے کہ باطن کی جو اصلاح ہے وہ تزکیے سے ہوگی. اس لیے وہ الگ شعبہ بیان کیا قرآن نے. یہ نہیں کہا کہ بس جہاد میں چلے گئے تو بس سب پاک ہو گئے. یہ نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات نہ فرماتے. غزوہ خیبر میں ایک آدمی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا. صحابہ فرمایا کہ آج سب سے زیادہ محنت کس نے کی؟ اور فرمایا جہنمی. چنانچہ بعد میں اس نے خودکشی کر لی، اس کو زخم لگا، برداشت نہیں ہوا تو اس نے خودکشی کر لی. سب نے کہا انک لرسول، آپ سچے رسول ہیں، تو اس نے ایسے کر لی. اب ہوا یہ تھا کہ وہ کیوں آیا تھا؟ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو وہ مدینے سے غائب ہو جاتا تھا. جوان تھا، جوان غائب ہو جاتا تھا. ایک دو جنگوں میں جب غائب ہوا تو محلے کی اور قبیلے کی عورتوں نے اس کو پکڑ لیا، خوب ملامت کی، چوڑیاں پہن لے، یہ کر لے. تو جب مسلم کا وقت ہوتا ہے جنگ تو غائب ہو جاتا ہے. تب جب یعنی چھٹی صدی، چھٹی ہجری میں غزوہ خیبر ہو رہا ہے، چھٹی میں کتنی جنگیں ہوئی سب میں غائب ہوا، ہیلے بانے لگا. لوگوں نے اس کو بہت زیادہ، عورتوں نے ملامت دلائی. اس لیے عرب لوگ جنگوں میں عورتوں کو ساتھ لے جاتے تھے تاکہ وہ ان کو وہ جوش دلاتی تھی، غیرت دلاتی تھی. تو یہ پھر خیبر میں شریک ہوا ان عورتوں کی ملامت کی وجہ سے. اس کی نیت اس لیے نہیں دیا علیہ کلمت اللہ کی، ملامت سے بچنے کے لیے تھا.
لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا وہ عمل رہے گا کہ ایسا نہیں ہے. اس لیے بعض نے لکھا ہے کہ وہ ابتداً اس کو سزا ملی اس کی، لیکن بعد میں چونکہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہوا تھا، وسلم کا ساتھ تھا، اس لیے بعد میں اس کی معافی ہو گئی. یہ لکھا ہے محدثین نے. لیکن ابتداً جو رسول نے جہنمی قرار دیا اور اس سے یہ بہت بڑا جرم ہو گیا کہ اپنے آپ کو اس نے قتل کر لیا، اس لیے کہ اس کے باطنی عمل تو بہت اچھا تھا، وسلم کے ساتھ لڑ رہا اور بہت محنت کی، لیکن باطن صحیح نہیں تھا کہ وہ نیت یہ نہیں تھی کہ میں الہ کلمۃ اللہ کے لے جاؤں اور اسلام، اور جس کے لیے بلکہ وہ اس لیے گیا یار عورتیں ہمیشہ مجھے مارتی ہیں، مجھے لعنت ملامت کرتی ہیں. یہ ہے. تو اس زمانے میں جب سارے شعبے تھے، اس لیے میں ایک یہ بات کہتا ہوں، آج پہلی دفعہ اس پر میں بات کر رہا ہوں کہ تمام شعبے تھے. آج لوگ کہتے ہیں جی بس درس و تدریس کر رہا ہے بس کامل ہے، جہاد کر رہا ہے اور کسی کی ضرورت نہیں، تبلیغ کر رہا ہے کہیں اور ضرورت ہی نہیں. بھائی اس وقت سارے شعبے تھے سر زمانے میں. پھر وہ یزکیہم، ہمارا رسول تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے. معلوم کہ یہ اصلاح اور تزکیہ الگ چیز ہے. یا آپ آنکھ سے کان کا کام نہ لیں، آنکھ اپنا کام کرے گی، کان اپنا کام کرے گی. تبلیغ نشر اعمال کے لیے جاؤ. اصل میں ہوتا دراصل یہ ہے کہ انسان چند دن جب کسی ماحول میں رہتا ہے، اچھے ماحول میں، تو اس کی ایسا لگتا ہے میرا نفس ٹھیک ہو گیا. ہم نے حج میں بہت تجربہ کیا، حج میں حاجی سے وہ سمجھتے ہم تو بس اللہ والے ہو گئے، اور جو ہی واپس آئے اور بے احتیاط ہوئے تو دوبارہ وہیں آ گئے، حاجی صاحب پاجی صاحب ہو گئے. کیونکہ وہ ماحول تھا نا، اس کا اثر تھا، وہ ماحول کے اثر کی وجہ سے ایسا تھا. جیسے باہر گرمی اس ماحول کی وجہ سے ہمیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی، آپ کہیں گے نہیں وہ گرمی تو ہے ہی نہیں، اس نے کہا گرمی، اب باہر نکلیں گے تو پھر گرمی نہ گئی. تو وقتی اثر کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میرا نفس ٹھیک، یہ نفس ٹھیک نہیں ہوتا، یہ ٹھٹر جاتا ہے، یہ چپ کر کے دبک جاتا ہے. جو ہی آپ دوبارہ میدان میں آئے اس نے پھر باہر نکل کے پکڑ لینا ہے. تو اب اس کی اگر جب اصلاح ہو جائے، اس باطن کے اندر اس کی رگڑا رگڑی صحیح ہو جائے، تو پھر آپ پھر برے ماحول میں بھی رہیں گے تو آپ اچھے بن کے رہیں گے. آپ کو یہ برا نہیں کر سکتا، پھر برا ماحول آپ کو برا نہیں کر سکتا. اس لیے ماحول سے متاثر ہونا یہ منافقین کے لیے فرمایا ہے. فلما ذات ما حولہ ذهب اللہ بن، فلما ذات ما حولہ جب روشنی کر دیتا ہے اس کے ماحول میں. میں یہ منافقین کے لیے ماحول جو ہے نا، مومن کا ماحول تو باطن میں، اگر باطن ٹھیک ہے تو اس کو کوئی ماحول نقصان دے نہیں، اگر باطن خراب ہے تو نیکی کے ماحول میں بھی برا ہے، مسجد کے ماحول میں، خانہ کعبہ میں بھی، حرمین شریفین میں بھی وہ برا ہے اگر باطن سے. اس لیے یزکیہم اس زمانے میں بھی، وسلم کے زمانے میں الگ شعبہ تھا، اس کے لیے رسول اللہ الگ نگاہ رکھتے تھے، اس کے لیے الگ تربیت فرماتے تھے، اس کے لیے الگ طریقے بتاتے تھے. اب ایک صحابی کا واقعہ بخاری کی شروحات میں لکھا ہے کہ وسلم ایک بار جہاد میں تھے، واپس آ رہے تھے، تو جب پڑھاؤ گے تو اثر کے بعد وسلم ایسے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ نوجوان بچہ تھا، تو مشرکین کی عورتیں قریب کنویں پر تو ان سے گپے لگا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. وسلم کی فوراً نگاہ پڑ گئی. انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر ایک دم وہاں سے نکلا، اور اگلے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ ان کا جو اصل میں میری اونٹ جو ہے نا اس کی رسی گم ہو گئی تھی، میں رسی ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی مجھے رسی مل جائے، تو میں وہ کنویں پہ چلا گیا تو وہ وہاں خواتین تھی، وہ میں رسی کے لیے گیا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، وہ دلچسپی سے باتیں کر رہا تھا. اب جہاد کے ماحول میں ہے نا، لیکن رسول اللہ کی نگاہ کس چیز پر ہے؟ یہ کیوں ان سے باتیں کر رہا تھا. اب اگلے وقت میں پھر وہ نوجوان ملا ایسے سامنے، تو نے فرمایا
تیری اونٹ کی رسی ملی یا نہیں ملی؟ اللہ 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 تو ایسے شرمندہ سا ہو گئے، چلا گیا، مدینہ آ گئے، پھر کی ملاقات وہ تیری اونٹ کی رسی ملی یا نہیں ملی؟ اللہ اللہ وسلم کے پاس آنا چھوڑ گیا وہ اس خوف سے کہ آپ فوراً یہ پوچھتے ہیں. آخر ایک بار اچانک مسجد میں آتا تھا، پیچھے سے پھر نکل جاتا. ایک اچانک وسلم نے فرمایا تیری اونٹ کی رسی ملی تو پاؤں پڑ جاتا، مجھے معاف کر دے. اللہ ہاں اللہ اللہ اب صحیح ہے، اللہ معاف کر، مجھ سے غلطی ہوئی، معافی مانگتا. اللہ جب تک پورا احساس ان کو نہیں دلا دیا سبحان اللہ وسلم نے چھوڑا نہیں. اللہ حدیث میں دیکھو تیری اونٹ کی رسی ملی یا نہیں ملی؟ عجیب ہے اللہ یہ تذکیہ ہو رہا ہے، یہ تذکیہ. ماشاء اللہ کیا اونٹ کی یہ نشتر وسلم ایسے مارتے تھے، جب یہ لفظ کہتا ہوگا تو اس کو کیا گزرتی ہوگی، یہاں تک کہ وہ بالکل نفس کی اس سے باہر نکل گیا، پاک ہو گیا. اللہ قرآن کا یزکی پاک کر دیا. یہ ہمارے نبی کا کام ہے، ان کے باطن کو پاک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے، حج پر پیچھے آپ کے جو نا چچا کے بیٹے بیٹھے ہیں آپ کے پیچھے، اور خوبصورت جوان ہے. ایک عورت آ کر مسئلہ پوچھتی وسلم سے، تو وہ بھی ایسے دیکھ رہے، تو آپ نے ایسے اللہ کا منہ پر لے دیا. اللہ تو اللہ ان کے چچا بھی وہیں تھے. بعد میں اللہ کے وسلم آپ نے وہ میرے بیٹے کا منہ ادھر کیوں کر دیا؟ ہائے ہائے فرمایا کہ شیطان جو نا دو آدمی جب یہ آنکھ جو ہے یہ جو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے زہریلا، ہائے ہائے لہٰذا میں نے اس لیے کہا کہ بھائی ادھر مکا. دیکھو یہ تذکیہ ہے نا، اور عجیب سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے فوراً منہ پر کر دیا. وہ جوان، وہ بھی جوان ہے، سوال کرنے والی بھی جوان، وہ بات کر رہی ہے وسلم سے، لیکن اس کا پورا چہرہ پرے کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سارے شعبے تھے، اللہ لیکن اللہ تزکیہ ایک مستقل شعبہ تھا. آج جو مشائخ ہیں ہر شعبے میں نائب بن گئے، تعلیم میں نائب بن گئے، علماء، درس و تدریس، تلاوت قرآن سب شروع ہو گیا. جہاد میں نائب بن گئے، تبلیغ میں نائبین بن گئے، تزکیہ میں بھی نائبین. لیکن یہ ایسا شعبہ ہے جس کی سب کو ضرورت ہے، ایک ایسا شعبہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت عجیب عجیب ماشاء یہ ایسا شعبہ ہے جس کی سب کو ضرورت ہے. باطن کے پاک ہونے کی ضرورت مدرس کو بھی ہے، مبلغ کو بھی ہے، مجاہد کو بھی ہے، بادشاہ کو بھی ہے، رعایا کو بھی ہے. اللہ اگر باطن پاک نہیں ہے ہر کام میں خرابی ہے. اگر باطن پاک ہے تو خراب کام بھی صحیح ہو جاتے ہیں. عجیب بات ہے، وہ غلط کام کر رہا تھا اللہ اس کو سیدھا کر دیتے، سبحان اللہ کیونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی، نیت ٹھیک تھی. عمل صحیح نہ ہو سکا اس سے. اگر نیت اچھی ہو، عمل میں کچھ کمی آ جائے تو پھر بھی برا نتیجہ نکلتا. اور عمل کتنا اچھا ہو لیکن نیت خراب ہے، کبھی بھی صحیح نتیجہ نہیں نکلنے والا. اللہ اللہ بہت عجیب یہ باطن کے پاک ہونے کا یہ فائدہ ہے. سبحان آپ سے غلط عمل کر لیا آپ نے، آپ غلط ہو گیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کہتے ہیں نا، کب کو کسی نے زور سے پیچھے سے مارا، کبے آدمی کو لات ماری تو انہوں نے کہا معاف کرنا. وہ کہتے یار ٹھیک ہو گیا، میری کمر سیدھی ہو گئی. ماشاء اللہ تو اللہ تعالیٰ کام بھی سیدھا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اللہ